السلام علیکم. الحدیث الثالث عشر من الأربعين النووية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. میرے بھائیو، امام نووی رحمہ اللہ کی مشہور و معروف کتاب الاربعین کی حدیث نمبر 13 آپ کے سامنے رکھوں گا. اس حدیث کو جس صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کیا ہے ان کا نام ہے انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. جی میرے بھائیو، صحابی کا نام پہچان گئے نا؟ کیا نام ہے؟ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ. اس صحابی کی کیا خصوصیت ہے؟ یہ وہ عظیم صحابی ہیں جو ابھی 10 سال کے تھے کہ ان کی والدہ مائدہ انہیں لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں اور کہا، اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، یہ انس آپ کی خدمت کیا کرے گا. تو ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرنے کا، آپ کے خادم ہونے کا اعزاز حاصل ہے. تو یہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. کہ فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام، تم میں سے کوئی اس وقت تک صحیح معنوں میں مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. جو صحیح معنوں میں مومن ہوگا، جو کامل اور مکمل مومن ہوگا، اس کا ایمان اتنا اونچا ہوگا کہ اس کے دل میں اپنے مومن بھائی کے لیے وہی جذبات ہوں گے، وہی پیار و محبت ہوگا، وہی ہمدردی ہوگی جو وہ اپنے لیے کرتا ہے. اگر وہ اپنے لیے چاہتا ہے کہ مجھے رزق حلال ملے تو اس کی خواہش ہوگی میرے اس بھائی کو بھی رزق حلال ملے. اگر اس کی خواہش ہے کہ میرے پاس نیک بیٹے ہوں، وہ چاہے گا میرے اس بھائی کے پاس بھی نیک بیٹے ہوں. اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں سکون ہو، میاں بیوی میں کوئی جھگڑا، کوئی اختلاف نہ ہو، تو وہ چاہے گا کہ میرے پڑوسی جو مسلمان اور مومن ہیں ان کے گھروں میں بھی سکون ہو، وہاں بھی کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو. اگر وہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی کی شادی جس گھر میں ہو وہاں اسے پیار ملے، سکون ملے، اسے کوئی لڑنے والا نہ ہو، جھگڑا کرنے والا نہ ہو، تو دوسرے کی جو بیٹی اس کے گھر میں بہو بن کر آئی ہے اس کے ساتھ بھی اس کا رویہ وہی ہوگا جو رویہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ چاہتا ہے. اگر وہ چاہتا ہے کہ میرا کاروبار چلے تو اس کا ساتھ والا جو دکاندار ہے اس کے بارے میں بھی یہی چاہتا ہوگا کہ اس کا بھی کاروبار چلے. یہ خواہش نہیں ہوگی کہ اس کی دکان اجڑ جائے اور میری چلتی رہے. اگر وہ چاہتا ہے کہ میرا کوئی مذاق نہ اڑائے تو دوسرے مسلمان بھائیوں کے بارے میں بھی اس کے یہی جذبات ہوں گے کہ ان کا بھی کوئی مذاق نہ اڑائے. اگر وہ چاہتا ہے کہ لوگ میری عزت کریں، دوسرے مسلمان بھائیوں کی بھی عزت کرنے والا ہوگا اور یہ چاہنے والا ہوگا کہ سب ان کی عزت کریں. یہ ایمان ہے، ایمان کے تقاضے ہیں. کیونکہ مسلمان کا، مومن کا کیا ہوتا ہے؟ بھائی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں، انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں بھائی ہیں. اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی، یعنی کہ مسلمان بھائی، مومن بھائی کے لیے وہ کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ جناب ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو داؤد میں بھی آئی ہے،
کیا کہا تھا؟ یا ابا در انی اراک ضعیفا، ابو در میں دیکھتا ہوں کہ تم کمزور ہو، تم کمزور شخصیت کے مالک ہو، تم کمزور آدمی ہو، اور میں تمہارے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کہا؟ فرمایا لا تأمرن علی اثنین، کہ ابو ذر کبھی بھی کوئی عہدہ نہ سنبھالنا، کبھی بھی کوئی منصب نہ سنبھالنا، کبھی بھی کسی قوم کا، کسی چیز کا، کچھ لوگوں کا امیر نہ بننا، حتیٰ کہ 2 آدمیوں کے اوپر بھی امیر بننا قبول نہ کرنا۔ جب بھی تمہیں کوئی عہدہ ملے، تمہیں گورنری دی جائے، تمہیں امیر بنانے کی کوشش کی جائے، معذرت کر لینا، تم کمزور ہو، میں جانتا ہوں۔ یعنی کہ آپ نہیں چاہتے کہ جناب ابو ذر کو کوئی عہدہ دیا جائے اور پھر اس میں وہ ناکام ٹھہریں اور ان کی بےزتی ہو، یا وہ ناکام ٹھہرے روز قیامت ان سے بات پرس ہو رہی ہو۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا چاہتے ہیں کہ ابو ذر کوئی بھی منصب، کوئی بھی عہدہ نہ سنبھالیں، اور میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ جس سے ہماری لگتی ہو ہم کہتے ہیں اس کو عہدہ ملے، یہ ذلیل ہو، پھر مجھے سکون ملے گا۔ آج میرے خلاف یہ باتیں کرتا ہے، میں دیکھوں جب لوگ اس کو تماشا بنائیں گے، میں وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ مسلمانوں والے جذبات نہیں ہیں، یہ مومن کے جذبات نہیں ہیں۔ وہ آپ کے بارے میں جذبات رکھتا ہے تو رکھے، آپ کے جذبات کسی مسلمان کے بارے میں یہ نہیں ہونے چاہیے۔ میرا پڑوسی چونکہ اس کے تعلقات مجھ سے اچھے نہیں تھے، اس لیے یہ خواہش رکھنا کہ کوئی بدمعاش آئے اس کو ٹھیک کر دے، اس کی ایسی کی تیسی کر دے، اس کے مکان پہ قابض ہو جائے، نہیں میرے بھائی، مسلمان کے جذبات نہیں ہوتے۔ مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کے بارے میں وہی کچھ پسند کرتا ہے جو اپنے نہیں پسند کرتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام جناب ابو ذر سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو ذر کبھی بھی کوئی عہدہ نہ سنبھالنا، امیر نہ بننا، 2 آدمیوں کے اوپر بھی امیر بنایا جائے تو امارت قبول نہ کرنا۔ وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ یتیم، اگر تمہیں کسی وقت حکمران کہے، وقت کا بادشاہ کہے، خلیفہ وقت کہے کہ یہ یتیم ہے اور اس کی سرپرستی کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کی اتنی زمینیں ہیں، اس کے اتنے باغات ہیں، اس کا اتنا مال ہے، تو آپ اس کے ذمہ دار بن جائیں، یہ عہدہ بھی قبول نہ کرنا۔ میری اور آپ کی کوشش کیا رہتی ہے؟ کوئی ایسا سرکاری عہدہ ملے جس میں پیسہ ہو، مال ہو، وہ عہدہ سنبھالنے کا کیا فائدہ جس میں پیسہ نہ ہو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب ابو ذر کو وصیت کر رہے ہیں کہ پیسے کے معاملے میں نہ پڑنا، اور آپ وصیت کیوں نہ کریں؟ قرآن پاک کی یہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، کہ وہ لوگ جو یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، یتیموں کا مال کھا لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں یتیم کا مال داخل نہیں کر رہے بلکہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ داخل کر رہے ہیں، اور روز قیامت اسی آگ میں انہیں داخل کیا جائے گا۔ یہ ان کا انجام ہوگا۔ یتیم کا یہ مال کھا کر خوش ہونے والے کہ مجھے یہاں سے فائدہ ہو رہا ہے، یہ نہ بھول لیں کہ یہی مال انہیں جہنم کی آگ میں لے کر جائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا چاہتے ہیں ابو ذر کے بارے میں؟ کہ وہ ناکام نہ ہو، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ آپ ان کے لیے بلائی چاہتے ہیں، ان کے لیے خیر چاہتے ہیں، اس لیے آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ ابو ذر کبھی بھی امارت نہ سنبھالنا، امیر نہ بننا، مسئول نہ بننا، کوئی عہدہ نہ سنبھالنا، اور کبھی بھی کسی یتیم کے مال کا ذمہ دار نہ بننا۔ میرے بھائیو، جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے،
اب مدینہ میں نئے لوگ آ گئے ہیں. اب عام طور پہ مسلمان ممالک میں کیا ہوتا ہے، اگر پاکستان میں افغانی مہاجر ہمارے قریب رہتے ہیں تو دل کڑتا ہے کہ یہ ہمارے ملک میں کیوں آ گئے، انہوں نے ہمارے کاروبار پہ قبضہ کر لیا ہے، ان کی وجہ سے ہمیں مزدوری نہیں ملتی. سو ہم باتیں کرتے ہیں. یہ ایک مثال دے رہا ہوں، ایسا کئی ممالک میں ہو رہا ہے. بنگلہ دیش میں اگر کوئی مسلمان مہاجر رہتے ہیں تو وہ ان سے تنگ ہیں. جس مسلمان ملک میں دوسرے مسلمان ملک سے آئے ہوئے مہاجر رہ رہے ہیں، وہاں کے لوگ ان مہاجروں سے تنگ ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں، ان سے بدترین سلوک کرتے ہیں. لیکن جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو انہوں نے کیا کیا تھا، مدینہ والوں نے استقبال کیا تھا. کیا کیا انہوں نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھائی چارہ قائم کر دیا. ایک مہاجر اور ایک مدینہ کا رہنے والا انصاری، دونوں کو بھائی بنا دیا گیا. اور ان کی اخوت، ان کا بھائی چارہ آپس میں ایسے تھا کہ جیسے وہ سگے بھائی ہوں، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر. مدینہ کے بھائیوں نے مہاجر بھائیوں سے کہا کہ دیکھو یہ میرے باغات ہیں، آدھے تم لے لو، آدھے مجھے دے دو، تم تقسیم کرو، آدھے تمہارے آدھے میرے. یہ میری زمینیں ہیں، آدھی تمہاری آدھی میری. یہ میری 2 بیویاں ہیں، جو تمہیں پسند ہے اشارہ کرو، اس کو طلاق دے دیتا ہوں، تم مجھ سے شادی کر لو. مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اہل مدینہ کی تعریف کی ہے کہ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. فرمایا کہ وہ لوگ جو مدینہ میں پہلے سے رہتے ہیں اور جو مکہ والوں کی مدینہ آمد سے پہلے ہی مدینہ میں مسلمان ہو چکے ہیں، مومن ہو چکے ہیں، یہ اتنے عظیم لوگ ہیں کہ جو لوگ ہجرت کر کے ان کے شہر میں آئیں، ان کے گھروں میں ٹھہرے، ان کو یہ پسند کرتے ہیں، ان سے یہ محبت کرتے ہیں. اور ان مہاجروں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی مال دیں، انصاری ان کے دلوں میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی مال آئے ہمارے بجائے ان مہاجروں کو ملے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، بلکہ کئی معاملات میں یہ ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، اپنے اوپر فوقیت دیتے ہیں. کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی ضرورت انہیں خود بھی ہوتی ہے، لیکن یہ کہتے ہیں نہیں، ان کو یہ چیزیں دے دی جائیں. امام بخاری رحمہ اللہ بخاری شریف میں وہ حدیث نقل کرتے ہیں جس میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا بھوکا ہوں، کھانے کی ضرورت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیگمات کو باری باری پیغام بھیجا کہ اگر کوئی کھانے کی چیز ہے تو بھیج دو، ایک مہمان آیا ہوا ہے. آپ کی کتنی بیویاں تھیں؟ ایک وقت میں کتنی بیویاں تھیں؟ 9. ایک وقت میں 9 رہی ہیں بیویاں. سب بیویوں کی طرف سے ایک ہی جواب آیا کہ گھر میں کھانے والی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو مہمان کے لیے ہم بھیج سکیں. یہ کس کے گھر کا حال ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حال ہے. اور ہمارے گھر میں فریزر فریج بھرے پڑے رہتے ہیں، پھر بھی ہمارا شکوہ ختم نہیں ہوتا، ہماری بھوک ختم نہیں ہوتی، نہ شکرے کے نہ شکرے. حدیث میں آتا ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر انسان کو ایک وادی سونے کی مل جائے تو چاہے گا مجھے اب ایک وادی اور ملے، اور مل جائے تو کہے گا تیسری ملے، تیسری مل جائے کہے گا چوتھی ملے. اور اس کا پیٹ نہیں بھرے گا مرتے دم تک، اس کا پیٹ بھرے گا تو کس سے؟ قبر کی مٹی سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے
9 گھر ہیں, کسی گھر سے کھانے کی چیز نہیں ملی. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں سے جو مسجد میں موجود تھے کہا کہ یہ مہمان ہے, اس کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ اب اگر آپ چاہتے تو آپ کہتے میں نے حق ادا کر دیا ہے, میرے گھر میں کچھ نہیں, میں کیا کروں؟ لیکن نہیں, مسلمان وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. آپ نے اعلان کیا کہ کون ہے جو اس کی مہمان نوازی کرے. ایک انصاری صحابی نے کہا اللہ کے رسول, یہ آج رات میرا مہمان ہے, میں اس کا میزبان ہوں. اسے لے کے گھر میں چلے گئے, بیگم سے کہا یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے مہمان ہیں, دیکھو گھر میں کوئی کھانے پینے کی چیز ہے؟ اس نے کہا ہاں کھانا ہے, لیکن اتنا جو بچوں کے لیے اور میرے اور آپ کے لیے کافی ہو جائے. کہا بچوں کو سلا دو. بچوں کو کیا کرو؟ سلا دو, کھانا کھائے بغیر سلا دو, اور دیا جلائے رکھو. کھانا کھانا شروع کریں گے, مہمان کے سامنے یہ ظاہر کریں گے کہ ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں, وہ بھی کھانا کھا رہا ہے. پھر تم کسی بہانے سے دیا بجھا دینا, وہ سمجھتا رہے گا کہ ہم بھی کھانے میں شریک ہیں, اس کا پیٹ بھر جائے گا اور ہم اللہ کے لیے بھوک برداشت کر لیں گے. ایسے ہی کیا. اس وقت تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا, ایسے ہی ہوا. دیا بجھا دیا گیا, مہمان کھانا کھاتا رہا اور یہ سمجھتا رہا کہ وہ بھی کھانے میں شریک ہیں. کوئی اور دیکھے یا نہ دیکھے, یہ منظر کون دیکھ رہا تھا؟ اللہ اکبر. جس اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ قربانی دیتے ہیں وہ اللہ دیکھ رہا ہے. دنیا کو نیک اعمال بتانے کی ضرورت نہیں ہے, دنیا سے ایوارڈ لینے کی ضرورت نہیں ہے, ٹی وی پہ آ کے شکوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے یہ بھی رفائی کام کیا, یہ بھی رفائی کام کیا, حکومت نے آج تک میری حوصلہ افزائی نہیں کی. آپ نے حکومت کے لیے کیا ہے, لوگوں سے ایوارڈ لینے کے لیے نیک کام کیا. کس کے لیے کیا آپ نے؟ اللہ سے ایوارڈ لینے کے لیے, اور اللہ جانتے ہیں اللہ سے ایوارڈ ملے گا. اب صبح کی نماز انہوں نے مسجد میں آ کے پڑھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو آواز دی اور کہا میرے صحابی رات کو تم نے کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بڑے راضی ہوئے ہیں, اللہ تمہارے اس عمل پہ مسکرائے ہیں. اور پھر اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ وہ عظیم لوگ ہیں جو دوسروں کو اپنے اوپر فوقیت دیتے ہیں, دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں. چیز ایسی ہوتی ہے جس کی اپنے گھر میں بھی ضرورت ہے لیکن دوسروں کو دے دیتے ہیں. اور ہم ایسے خود غرض ہیں کہ گھر میں چیز خراب ہوتی ہے, ہو جائے, پھر بھی پڑوسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ضائع ہوتی ہے, ہو جائے, خراب ہوتی ہے, ہو جائے, کسی اور کے پیٹ میں نہ جائے. تو میرے بھائیوں, اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں, اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں. آپ کی دکان کے دائیں بائیں جو دیگر کاروباری حضرات ہیں ان سے حسد نہ کریں. شریعت کہہ رہی ہے کہ آپ ان کے لیے وہ پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں, اور آپ اپنے لیے کبھی یہ پسند نہیں کریں گے کہ میری دکان میں آگ لگ جائے, میرا کاروبار تباہ و برباد ہو جائے, میری فیکٹری اجڑ جائے. آپ یہ پسند نہیں کریں گے. تو دوسروں کے بارے میں آپ کیوں سوچتے ہیں؟ دوسروں کے بارے میں یہ خیال کیوں کرتے ہیں کہ اس کے اتنے بیٹے ہیں, 2-3 مر جائیں, اس کی قوت ختم ہو جائے؟ ایسے جذبات کیوں ہیں؟ تو میرے بھائی, ایمان کی نشانیوں میں سے, ایمان کے مکمل ہونے کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتائی ہے کہ جو کچھ آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں, جو خیر آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں, جو بھلائی آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں, وہ آپ دوسروں کے لیے بھی پسند کریں اور کسی اور سے حسد نہ کریں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ایمان کو مکمل فرمائے اور ہمارے دلوں میں دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے جو کینہ ہے, جو بغض ہے, جو عداوت ہے, جو حسد ہے, اللہ تعالیٰ اسے ہمارے دلوں سے نکال دے.
اب میرے بھائیوں میں آپ کے سوالوں کی طرف آؤں گا. نہیں لکھے ہوئے سوال.